آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 اور 30 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو تم ڈرو گے، اللہ سے، یجعل تو وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا کسوٹی دلیل حق، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہیں۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، مال اور اولاد کی آزمائش سے خبردار کرنے کے بعد التقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تتقو باب افتعال سے ہے، اس کا معنی بچنا ہے۔ آدمی اس چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہو، اس لیے اس کا معنی ڈرنا بھی کر لیا جاتا ہے۔ فرق اور فرقان المصدر ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، مگر فرقان کے حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی اگر تم ہر حال میں اللہ تعالی جل شانہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، خواہ کوئی دوسرا تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، تو تمہیں 4 نعمتیں عطا ہوں گی۔ پہلی یہ کہ تم میں حق اور باطل کو پہچاننے اور ان کے درمیان فرق کرنے کی بہت بڑی قوت پیدا ہو جائے گی، اور اس قوت کی بدولت اللہ تعالی جل شانہ تمہیں کسی بھی شبہ، شک یا تذبذب کا شکار ہونے کی بجائے واضح طور پر ہر کام کے درست یا نادرست ہونے کی پہچان اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ تم آسانی سے حق کا فیصلہ کر کے اس پر عمل کر سکو گے۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو تقوی پسند ہے۔ ذات پات یا قومیت وغیرہ کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں سب سے قابل عزت و احترام وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی دینداری اور راہ ہدایت پر چلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا اولین وصف تقوی رہا ہے۔ قرآن پاک متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ افعال و اقوال کے عواقب پر غور و خوض کرنا تقوی کو فروغ دینا ہے اور روزہ تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے خدا ترسی کی طاقت انسان کے اندر محکوم کر دیتے ہیں، جس کے باعث انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عزت اور عظمت اس کے دل میں ایسی جا گزین ہو جاتی ہے کہ کوئی جذبہ اس پر غالب نہیں آتا، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام، ناجائز اور گندی عادتیں چھوڑ دے گا اور ان کے ارتکاب کی کبھی جرت نہ کرے گا۔ تقوی اصل میں وہ صفت عالیہ ہے جو تعمیر سیرت کردار میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عباداتوں یا اعمال و معاملات، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصود و فلسفہ روح تقوی کے مرہون ہے۔ واللہ اور اللہ، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے۔ یعنی جو شخص رب تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے حکم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 خصوصی انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ کہ اسے فرقان عطا فرمائے گا،
یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نور اور توفیق عطا کرے گا جس سے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر لیا کرے۔ مومن کی فراست کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اجنبی عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، کیا ابھی وہی بند نہیں ہوئی؟ فرمایا، یہ وہی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ یعنی اگر تم اس بات سے ڈرتے رہے کہ تم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ تمہارے اندر ایسا نور بصیرت یا قوت تمیز پیدا کر دے گا جو زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری رہنمائی کرے گا کہ فلاں کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور فلاں اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 3 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک تو ان میں حق و باطل میں تمیز کرنے کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے ان کی برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرے ان کی اکثر و بیشتر گناہ معافی کر دیے جاتے ہیں۔ اور تقوی کے یہ ثمرات میں تقوی کی بنا پر نہیں بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لامحدود فضل کا مالک ہے۔ وعظ اور یاد کیجیے جب یمکرو تدبیر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، بھی کا آپ کی بابت الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا وہ آپ کو نکال دیں، ویمکرون اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، ویمکر اور تدبیر کر رہا تھا اللہ اللہ، واللہ اور اللہ خیر الماکرین سب سے بہتر التدبیر کرنے والا ہے۔ فرمایا، وعظ اور اے محبوب یاد کرو۔ ایت مسواقع کا ذکر ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نجد کا شیخ ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور دوست ہوں، اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ کر دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا، بڑی ناقص رائے ہے، جب یہ خبر مشہور ہوگی تو ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا، شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر شام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں گے اس سے تمہیں کچھ ضرور نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا، جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے ہیں اور تمہارے دانشمندوں کو حیران بنا دیا ہے، اس کو تم دوسری طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی ہے، اور تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اہل مجمع نے کہا، شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیے جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب محمد یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ دے دیا جائے گا۔
ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی، اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ پیش کیا اور عرض کی کہ حضور رات کے وقت اپنی خوابگاہ میں نہ رہیں، اللہ تعالی نے اذن دیا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کی طرف عزم فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی ابن طالب سے فرمایا کہ تم ہم لوگوں کے جانے کے بعد کچھ روز مکہ ہی میں رہو گے، میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو واپس کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مکے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنی میں اس قدر بڑے ہوئے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی، دوسری طرف وہ آپ کو صادق امین بھی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے قیمتی چیزیں بطور امانت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھوا دیے کرتے تھے۔ ان حالات میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کی مخالفت اپنے عروج پر تھی، اور یہ خبر بھی عام ہو چکی تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں، لوگوں نے اپنی امانتیں واپس لینے کی کوشش نہیں کی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا سامان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ کسی بھی حالت میں ضائع ہونے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھ لو، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دست مبارک ملی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ہمراہ غار ثور میں تشریف لے گئے۔ پھر ان کے پاس ایک اجنبی شخص آیا اور کہنے لگا تم لوگ یہاں کھڑے ہوئے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا واللہ محمد تم کو ذلیل کر کے تشریف لے گئے اور تم میں سے کسی کو محروم نہیں چھوڑا، سب کے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں، تم کو خبر بھی نہیں کہ تمہارے سروں پر کیا پڑا ہوا ہے۔ اب جو ان لوگوں نے اپنے سروں کو دیکھا تو واقعی ان کو خاک آلودہ پایا۔ پھر ان لوگوں نے جھانک کر اندر دیکھنا شروع کیا تو دیکھا واقعی کوئی شخص ہوتا ہے اور وہی چادر اوڑھے ہوئے ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اوڑھتے تھے۔ کہنے لگے محمد تو سوتے ہیں۔ صبح تک اسی انتظار میں کھڑے رہے، جب صبح ہوئی تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر سے اٹھے، تب کہنے لگے واللہ رات کو وہ شخص ہم سے سچ کہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کفار کے اس دن کی کارروائی اور مکہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جبکہ کفار تمہارے ساتھ مکر کرنے کی فکر میں تھے تاکہ تم کو قید کر دیں یا قتل کریں یا شہر بدر کریں، اور یہ بھی مکر کر رہے تھے اور خدا بھی مکر کر رہا تھا اور خدا بہتر مکر کرنے والا ہے۔ یا اللہ کریم ہم کو بھی تقوی کی دولت عطا فرما دیں کہ جس کے باعث ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ یا اللہ کریم جیسے آپ نے مکہ کے کافروں کی تدبیروں کو ملیح میٹ فرما دیا اور اہل اسلام کو غالب فرمایا، یا اللہ کریم موجودہ کفار اور دشمنان دین کی تدبیروں کو بھی خاک میں ملا کر ان کو ذلیل خوار فرما دے اور اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔